آج کی اس لیسن میں ہم سیکھتے ہیں کہ امیزون FBA کیا ہے اور امیزون FBM کیا ہے۔ امیزون FBA اسٹینڈ کرتا ہے فلفلمنٹ بائی امیزون اور امیزون FBM اسٹینڈ کرتا ہے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ امیزون FBA ایک سیلر دنیا کی کسی بھی کونے سے کر سکتا ہے، لیکن امیزون FBM آپ اونلی اس ملک میں کر سکتے ہو جس ملک میں امیزون اویلیبل ہو۔ امیزون FBA میں جو ہے امیزون شپنگ کا، پیکنگ کا، سٹوریج کا ذمہ داری امیزون لیتا ہے، اور امیزون FBM میں ہے کہ سیلر پیک بھی کرے گا، شپ بھی کرے گا، اور شپنگ کا پیسہ بھی خود دے گا اور ریٹرن کا ذمہ داری بھی خود لے گا۔ امیزون FBA میں سیلر کی رسپانسبلٹیز بہت کم ہے اور سیلر 100 کے پیسہ بناتا ہے۔ مان لو کہ آپ دنیا میں کسی ملک میں ہو، اب پاکستان میں امیزون نہیں، نیپال میں نہیں، بنگلہ دیش میں نہیں، افغانستان میں نہیں، عمان میں نہیں۔ اب ان ملک میں امیزون نہیں تو اس ملک میں آپ امیزون FBM نہیں کر سکتے، بٹ ان ملکوں سے آپ امیزون FBA کر سکتے ہو، فلفلمنٹ بائی امیزون۔ امیزون FBA جو ہے ایک سیلر ایک دنیا کے کسی بھی کونے سے بیٹھ کے دنیا بھر میں سٹورز اوپن کر سکتے ہیں۔ ایک سیلر جو ہے امریکہ میں بھی سیل کر سکتا ہے، UK میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، گلف میں، جہاں پر بھی آپ ہو، ایک ہی بندہ یو کین ہیو اے ملٹیپل اسٹور، ورلڈ وائڈ پہ آپ کے اسٹور ہو سکتے ہیں۔ سو امیزون FBA میں سیلر کے کیا رسپانسبلٹیز ہے اور امیزون کے کیا رسپانسبلٹیز ہے۔ مان لو آپ کسی ملک میں ہو اور آپ امیزون FBA کرنا چاہتے ہو۔ امیزون FBA کے لیے جو ہے آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہے۔ امیزون FBA اگر آپ کرتے ہو، چاہے آپ امریکہ میں کرتے ہو، کسی دوسرے ملک سے بیٹھ کے، آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پروڈکٹ کو ہنٹ کرنا ہے اور اس کے لیے سپلائر ڈھونڈنا ہے۔ آؤٹ آف دا باکس اگر آپ سوچیں، وہ پروڈکٹ آپ کے ملک میں بھی ہو سکتا ہے، یا علی بابا سے ہو سکتا ہے، یا ہول سیل سینٹرل سے ہو سکتا ہے، یا امریکہ میں لوکل سپلائر ہو سکتا ہے، یا پاکستان میں، افغانستان میں بھی پروڈکٹ ہو سکتا ہے۔ سو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے اور آپ نے سپلائر سے بات کر کے اس پروڈکٹ کو لسٹ کرنا ہے۔ جب آپ پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہو، امیزون آپ کو SN دیتا ہے اور ویئر ہاؤس کا ایڈریس دیتا ہے کہ اس باکس کو اس ویئر ہاؤس پہ آپ شپ کرو گے، تو آپ کی ذمہ داری یہاں سے ختم۔ آپ نے باکس آئیڈینٹی اور SN اپنے سپلائر کو دینا ہے، آپ کا سپلائر آپ کے سارے پروڈکٹ پہ SN لگا دے گا۔ آپ نے سامان کو گھر نہیں منگانا، ڈبل کام آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے سپلائر سے کہنا ہے کہ اگر آپ کا امیزون سٹور امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، یورپ میں، کسی بھی ملک میں، آپ نے سیدھا امیزون کو باکس شپ کرنا ہے۔ تو آپ کا سپلائر کرے گا کیا کہ سارے پروڈکٹ پہ SN لگا لے گا، اس کو پیک کر کے شپنگ، آپ باکس آئیڈینٹی لگا کے اس باکس کو سیدھا شپ کر لے گا امیزون۔ اب یہاں پہ امیزون کی رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے۔ جب امیزون کو وہ باکس ملے، امیزون آپ کو ای میل کر لے گا کہ آپ کا سامان ان باؤنڈ ہوا، اور آپ کا جو ہے سامان کچھ دنوں میں ایکٹیو ہو جائے گا۔ جب آپ کا سامان ایکٹیو ہو جائے، لسٹنگ ایکٹیو ہو جائے، جب آپ کو کسٹمر آرڈر پلیس کرے گا، امیزون پیک کرے گا، شپ کرے گا، اور ریٹرن کا سب کچھ امیزون ٹیک کیئر کرے گا، اور آپ کو پے آؤٹ امیزون کرے گا۔ اس پروسیس کے لیے اگر آپ امریکہ میں LLC بناتے ہو، اچھی بات ہے، آپ ہول سیل بھی سیل کر سکتے ہو۔ اگر آپ LLC نہیں بنانا چاہتے، آپ سٹل سیل کر سکتے ہو۔ اب امیزون FBM اگر آپ کرتے ہو تو آپ اس ملک میں کر سکتے ہو جس ملک میں امیزون کے ویئر ہاؤس ہو اور اویلیبل ہو، کیونکہ آپ کو ان لینڈ شپنگ کرنا ہوگا۔ امیزون FBM میں بہت کام ہے، آپ پیک بھی خود کرو گے، شپ بھی خود کرو گے، ریٹرن کا پیسہ بھی خود دو گے، اور شپنگ کا پیسہ بھی آپ خود دو گے۔ امیزون FBM میں یہ ہے کہ لو والیوم کے آرڈرز آتے ہیں، مارجن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن امیزون FBA میں یہ ہے کہ آپ امیزون کو 30% فرام یور سیلز دیتے ہو، which is worth it۔ آپ کو امپلائی رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو شپ کرنے کی ضرورت نہیں، پیک کرنے کی ضرورت نہیں، امیزون سب کچھ خود کرتا ہے FBA میں۔ آپ کا اونلی یہ کام ہے کہ آپ نے امیزون کو پروڈکٹ شپ کرنا ہے۔ امیزون باکسنگ بھی خود کرتا ہے، ریٹرن بھی، شپ بھی، سب کچھ امیزون کرتا ہے۔ سو وہ 30%، اور امیزون آپ کے لیے اسٹور بھی کرتا ہے۔ اب اگر آپ کا جو ہے اکاؤنٹ پروفیشنل ہے تو آپ کا 25 کیوبک فیٹ جو ہے آپ کی اسپیس ہے،
لیکن جب آپ سیل زیادہ کرتے ہو تو امیزان آپ کے لیے انلمیٹڈ اسپیس بھی دے سکتا ہے، پھر آپ ٹرک بھی سینڈ کر سکتے ہو امیزان کو، جو بھی. لیکن اگر آپ انڈیویجول اکاؤنٹ آپ کا ہے تو آپ کو اونلی 10 کیوبک فیٹ الاؤ ہے. سو میک شور کرے کہ ہمیشہ امیزان کے ساتھ پروفیشنل اکاؤنٹ بنائیں. اس کا $39 فی ہے. اور امیزان کی جتنی بھی اچھے ٹولز ہے پروڈکٹ ریسرچ کے، جنگل سکاؤٹ، آپ ہمیشہ پروڈکٹ ریسرچ کے لیے آپ بائی کریں. اگر آپ شروع کرتے ہیں تو امیزان کو آپ $700 سے بھی شروع کر سکتے ہو، $500 سے بھی شروع کر سکتے ہو. لیکن جو لوگ نئے شروع کرتے ہیں میں ہمیشہ آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پرائیویٹ لیبل کے بجائے آپ ہول سیل کریں. ہول سیل میں یہ ہے کہ آپ کو کیمپین چلانا نہیں پڑے گا اور آپ کو انسٹنٹ سیل مل جائے گا. ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ ایک سٹور پہ فوکس کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ امریکہ میں ایک پروڈکٹ لانچ کرے پھر آپ جمپ کرے آسٹریلیا کو. ہم نے بھی پہلے میں یہ چیزیں کی ہے. تو آپ ہمیشہ ایک سٹور پہ فوکس رہے. جب شروع میں آپ کا ایک سٹور کا $500-1000 سیل ڈیلی ہو، پھر آپ جا کے کسی اور کنٹری میں اپنا امیزان جو ہے اسٹیبلش کر سکتے ہو. امیزان FBA میں آپ کوئی بھی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ لیبل ہے چاہے وہ ہول سیل ہے. سو اب ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو کس حد تک لے جانا ہے. اگر آپ پرائیویٹ لیبل میں جانا چاہتے ہو آپ پرائیویٹ لیبل بھی کر سکتے ہو، اگر آپ ہول سیل میں جانا چاہتے ہو آپ ہول سیل بھی کر سکتے ہو. اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ایک ہی پروڈکٹ امریکہ میں بھی لانچ کروں گا، لیٹس سے کہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے لائک لیٹس سے کڈس برش ہے یا جو بھی چیز ہو whatever، آپ چاہتے ہو کہ اپنے سپلائر سے آپ ایک ساتھ جو ہے سارے فلفلمنٹ سینٹر پہ آپ اس پروڈکٹ کو لسٹ کر سکتے. مان لو کہ میں امریکہ پہ کڈ برش سیل کر رہا تھا تو میں نے اپنے سپلائر سے 1000 پیسز لیے. تو اب اگر میں چاہوں اس 1000 پیسز سے 100 پیسز میں امریکہ سینڈ کر سکتا ہوں، 100 آسٹریلیا سینڈ کر سکتا ہوں، 100 کینیڈا. سو امیزان مجھ سے ون ٹائم $39 جو لے گا فی، جو سیلر سینٹرل کا ہے، جب آپ سیلر سینٹرل کے لیے لاگ ان کرو گے، ایک وقت پہ یہ پروڈکٹ میں سارے کنٹریز میں سیل کر سکتا ہوں. اب ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آؤٹ آف دا باکس آنا ہے، آپ کی مرضی. اگر آپ چاہتے ہو ایک کنٹری پہ آپ فوکس کرتے ہو آپ ایک کنٹری پہ بھی فوکس کر سکتے ہو. لیکن یہ میتھڈ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے کر سکتے ہو. بڑھتے ہیں نیکسٹ لیسن کی طرف. ہم اس میں جانیں گے کہ امیزان کے ساتھ ہم اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کریں گے اور ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اکاؤنٹ کے لیے. تھینک یو.